شام کی چائے بنانے کے لیے جیسے ہی کچن میں داخل ہوئی تو خالہ کو دیکھ کر ایک لمحے کو رکی اور پھر مسکراتے ہوئے ان کے قریب چلی آئی تھی۔ خالہ آپ نے زحمت کیوں کی؟ میں بنانے آ ہی رہی تھی نا چائے، آپ نے مجھے آواز تک نہیں دی۔ آج خالہ نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا اور پھر محبت سے اس کے گال کو چھوا۔ کوئی بات نہیں، ہر روز تو تم ہی بناتی ہو، آج میرا دل کیا تو میں بنا لوں۔ تم صفوان کے کاموں میں اب اتنا بیزی ہو گئی ہو تو میں نہیں چاہتی کہ تم پر اور بوجھ ڈالوں۔ ان کی آواز میں نرمی کے ساتھ ساتھ عجیب سی تھکن بھی تھی۔ زرش نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کوئی بات نہیں خالہ، یہ کوئی اتنا بڑا بھی کام نہیں ہے جو میں نہ کر سکوں، بس آپ مجھے میرے حصے کے کام کرنے دیا کرے۔ خالہ چینل پر اس کے چہرے کو دیکھتی رہی اور پھر گہری سانس بھرتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زرش، تمہارے کرنے کو اور بہت سارے کام ہیں۔ صفوان کا غصہ تمہارے لیے اب آہستہ آہستہ ٹھنڈا پڑتا جا رہا ہے۔ تم دن بھر اس کے کاموں میں لگی رہتی ہو، اس کی آنکھوں کے سامنے رہتی ہو، وہ چاہے غصے میں ہی صحیح لیکن اپنے دل کی بات تم سے کہہ دیتا ہے، تو بیٹا اسے علاج کروانے کے لیے راضی کرو۔ وہ میری اور تمہارے خالو جان کی ایک نہیں سن رہا، بیٹا اسے علاج کے لیے تیار کرو۔ اگر اس نے اب علاج نہیں کروایا تو پھر وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس کے اندر جینے کی امید ختم ہو جائے گی۔ تمہارے وجود کی رونق سے مجھے لگا تھا کہ شاید وہ مان جائے، اسے کچھ ذمہ داری کا احساس ہو، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا ہے۔ تم اسے منا سکتی ہو زرش۔ زرش چینل پر ان کے چہرے کو دیکھتی رہی اور پھر زخمی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر رنگ گئی۔ خالہ جان، آپ شاید ٹھیک بول رہی ہیں، وہ اپنی باتیں تو غصے میں کہہ لیتا ہے مگر میرا دکھ محسوس کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ بھلے اب وہ مجھ سے نرمی سے بات کرنے لگا ہے مگر مجھے نہیں لگتا کہ وہ میری یہ بات مانے گا۔ وہ آپ کی نہیں سن رہا تو میری کہاں سنے گا؟ لیکن پھر بھی آپ کے لیے میں یہ کوشش ضرور کروں گی، بے فکر رہیں، کچھ وقت لگے گا لیکن وہ مان جائے گا۔ خالہ نے مسکراتے ہوئے اس کا ماتھا چوما۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم اسے منانے کی کوشش کرو، لیکن دھیان رکھنا کہیں اتنی دیر نہ ہو جائے کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے اور پھر پچھتاوے کے سوا کچھ باقی نہ رہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا یوں عمر بھر ویل چیئر پر زندگی گزار دے۔ زرش نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ چلے ٹھیک ہے خالہ، آپ جائیں کچن سے، میں چائے لاتی ہوں۔ اس کا ماتھا چومتے ہوئے اسے محبت سے دیکھتی کچن سے نکل گئی تھی، جبکہ وہ چائے کپوں میں ڈالتے ہوئے مسلسل صفوان کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ زرش نے ہمت جمع کر کے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے آہستہ سے کہا تھا، صفوان پلیز ایک بار سن لے، یہ علاج آپ کے لیے ہے، میرے لیے نہیں۔ آپ اگر تھوڑی سی بھی کوشش کر لیں تو… وہ جملہ پورا بھی نہ کر پائی تھی کہ صفوان کا ضبط ٹوٹ گیا۔ بس، وہ یکدم تیز آواز میں بولا، ویل چیئر کے بازو پر مٹھی مارتے ہوئے، بس کرو زرش، اب تم بھی تنگ آ گئی ہو نا؟ زرش چونک گئی۔ نہیں، میں تنگ نہیں آئی، میں صرف ہمدردی کر رہی ہوں۔ اس نے تلخی سے اس کی بات کاٹ دی، بالکل ویسے ہی جیسے سب کرتے ہیں، ہمدردی، طرز، احسان۔ مجھے علاج کے لیے راضی کر کے اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنا چاہتی ہو تم؟ یہ سوچ کر میں ٹھیک ہو جاؤں گا کہ تم آزاد ہو جاؤ گی۔ زرش کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ میں تو بس چاہتی ہوں کہ… مت چاہو، وہ کڑوا سا ہنسا۔ مت بھولو زرش، مجھ سے زیادہ برا کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ میں نے اپنی ٹانگیں نہیں کھوئی، میں نے اپنی زندگی کھو دی ہے۔ اور اس کے اوپر اس کی نظریں اس کے وجود پر رک گئی۔ تم جیسی ادھوری عورت کو قبول کیا میں نے۔ یہ جملہ زرش کے سینے میں تیر کی طرح پیوست ہوا۔ اس کے ہونٹ کانپے، آواز گم ہو گئی۔ میں نے کبھی کیا؟ وہ طنزیہ بولا۔ کبھی شکر ادا کیا؟ تمہیں پتہ ہے لوگ کیا کہتے ہیں صفوان نے احسان کیا ہے تم پر، اور تم اب مجھے علاج کے نام پر بدلنا چاہتی ہو۔ اسی لمحے دروازہ ہلکے سے کھلا، عرشیہ اندر داخل ہوئی تھی، ہاتھ میں خوبصورت سا شادی کا کارڈ لکھے۔ صفوان، اس نے مسکراتے ہوئے آواز دی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی نظر زرش کے زرد بڑھتے چہرے اور کمرے کی کشیدہ فضا پر پڑی۔ اوہ، وہ ہلکی سی ہنسی۔ میں غلط وقت پر آ گئی کیا؟ صفوان نے تلخی سے اس کی طرف دیکھا مگر کچھ نہ بولا۔ عرشیہ نے قدم آگے بڑھائے، کارڈ میز پر رکھتے ہوئے بولی، میں تو بس اپنی شادی کا کارڈ دینے آئی تھی، مگر لگتا ہے یہاں پہلے ہی بڑا ڈرامہ چل رہا ہے۔ زرش نے نظریں جھکا لی۔
آنسو خاموشی سے اس کے رخسار پر بہہ گئے۔ عرشیہ نے صفوان اور پھر زرش کو دیکھا اور کہکا لگایا، واہ زرش، تم بھی کمال ہو، خود کو مظلوم بنا کر پھر علاج، قربانی، ذمہ داریوں کی کہانیاں۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، اور تم صفوان، تم واقعی سمجھتے کہ کوئی عورت اتنا سب کچھ صرف ہمدردی میں کرتی ہے؟ اس کی ہنسی کمرے میں گونجتی رہی جبکہ زرش کا دل ٹکڑوں میں بکھر چکا تھا۔ زرش آہستہ سے کھڑی ہوئی۔ میں نے آپ کو منانے کی کوشش کی، خود کو ثابت کرنے کی نہیں، اس نے کانپتی آواز میں کہا، لیکن شاید واقعی میں یہاں صرف ایک بوجھ ہوں۔ وہ پلٹی اور بغیر پیچھے دیکھے کمرے سے نکل گئی جبکہ صفوان خاموش بیٹھا رہ گیا۔ تبھی عرشیہ نے کارڈ اس کے سامنے پھینکا تھا، شادی پر ضرور آنا صفوان۔ اس کی ہنسی دیکھ کر صفوان کو اپنا وجود جلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ بکواس بند کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ چلایا تو عرشیہ نے دل پر ہاتھ رکھا۔ تم اسی قابل ہو صفوان گیلانی، جس لڑکی نے بھری محفل میں تمہاری عزت بچائی اور تم سے نکاح کیا، تم مجھ سے ہی سنا رہے تھے۔ خیر تم دونوں رہو ایک دوسرے کے ساتھ، میں تو چلی۔ اس کے جانے کے بعد صفوان نے سر ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ جیسے وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس نے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کے چہرے پر چھائی سرخی اور متورم آنکھیں دیکھ کر وہ فوراً سمجھ گیا تھا کہ وہ بہت دیر تک روتی رہی ہے۔ اس نے بات ہی ایسی کی تھی، ایک بار نہیں وہ 1000 بار یہ سب اسے سنا چکا تھا، جبکہ وہ اس معاملے میں بالکل بے بس تھی۔ جس طرح اس کی اپنی معذوری اس کے اختیار میں نہ تھی، اسی طرح زرش کا بانجھ ہونا بھی اس کے اپنے ہاتھ میں کہاں تھا۔ احساس ندامت سے اس کا دل بھر آیا۔ اس نے ویل چیئر گھسیٹتے ہوئے بیٹھ کے قریب آ کر زرش کے سامنے ہوتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ زرش نے بے دردی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا، مگر صفوان نے گہرا سانس لیتے ہوئے دوبارہ زبردستی اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے معاف کر دو زرش، مجھے تم سے اتنے سخت لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اور وہ بھی ایک کمزور لڑکی کے سامنے۔ اس کی آواز بھر آ گئی، جس لڑکی نے میری عزت، میرے خواب سب برباد کر دیے، اسی کمزور لڑکی کی بدولت آج میں اتنا پتھر دل اور سخت ہو گیا ہوں کہ مجھے اپنے دکھ اور اپنے غم کے سوا کسی اور کا غم دکھائی نہیں دیتا۔ اس نے نظر جھکا لی۔ میں تم سے سچے دل سے معافی مانگتا ہوں زرش، اور وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو تمہارا دل دکھانے کا سبب بنے۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے، میرے اتنے دھتکارنے اور اس سخت رویے کے باوجود تم نے کبھی اپنی کسی ذمہ داری سے منہ نہیں موڑا۔ تم نے ہر قدم پر میرا ساتھ دیا، میرے مزاج کو برداشت کیا، میرے سارے کام اپنے ذمے لے لیے۔ اس کی آواز میں ندامت گھل گئی۔ تمہارے اس رویے نے کئی بار میرا دل جیت لیا، اور میں کئی بار خود سے نفرت کرنے پر مجبور ہوا کہ میں تمہارے ساتھ کیا کر رہا ہوں، مگر آج جو بھی ہوا اس کے لیے میں بے حد شرمندہ ہوں۔ مجھے معاف کر دو۔ اس نے ایک دم زرش کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا۔ زرش نے بے تابی سے اس کے ہاتھ تھام لیے اور روتے ہوئے اپنا سر ان پر ٹکا دیا۔ میں کبھی کبھی بہت زیادہ کمزور پڑ جاتی ہوں صفوان، اس کی آواز کانپ رہی تھی، لیکن آپ کا یہ لہجہ، آپ کے یہ کوٹیلے زہر بھرے الفاظ میرا کلیجہ چھلنی کر دیتے ہیں۔ پھر بھی میں برداشت کرتی ہوں کیونکہ میں زندگی آپ کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ اس نے روتے ہوئے کہا، میں نے جب آپ سے نکاح کیا تھا تبھی طے کر لیا تھا کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں میں ہر حال میں آپ کے ساتھ نبھاؤں گی۔ زرش کا سر اس کے ہاتھوں پر ٹکا تھا اور اس کی سسکیاں صفوان کے دل پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ وہ خاموش بیٹھا اسے روتا دیکھتا رہا، جیسے ہر آنسو اس کے اندر برسوں سے جمی سختی کو دھو رہا ہو۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، مگر اس نے ضبط کے ساتھ زرش کے سر پر ہاتھ رکھا اور پہلی بار پورے اختیار سے نہیں، پورے احترام سے اس کے بال سہلائے۔ زرش، اس کی آواز بھاری تھی، ٹوٹی ہوئی مجھے نہیں معلوم میں تمہیں وہ سب دے پاؤں گا جس کی تم حقدار ہو، مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ زرش نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ آنکھیں سرخ تھی مگر ان میں شکوہ کم اور امید زیادہ تھی۔ اس نے صفوان کی جانب دیکھا، جیسے اس کے چہرے پر چھپی تھکن اور ندامت کو پڑھ رہی ہو۔ مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں صفوان، بس یہ چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ ہوں، لفظوں سے نہیں دل سے۔ صفوان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے نظریں چرا لی، شاید اس لیے کہ پہلی بار کسی نے اس کی معذوری نہیں
اس کے انسان ہونے کو دیکھا تھا۔ اس نے زریش کے ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے، جیسے وہ ہاتھ نہ تھامے تو خود بکھر جائے گا۔ میں نے اپنی تلخی کو اپنی طاقت سمجھ لیا تھا۔ وہ دھیرے سے بولا، مگر تم نے مجھے دکھایا کہ اصل طاقت خاموشی سے ساتھ نبھانے میں ہوتی ہے۔ کمرے میں خاموشی اتر آئی، وہ خاموشی جو پہلے بوجھ تھی اب سکون بن چکی تھی۔ باہر کہیں دور رات کے سناٹے میں ہوا کے جھونکے پردوں کو ہلا رہے تھے، اور اندر دو ٹوٹے ہوئے دل آہستہ آہستہ ایک دوسرے کی دھڑکنوں سے ہم آہنگ ہو رہے تھے۔ زریش نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے دھیرے سے کہا، بس وعدہ یاد رکھے گا صفوان، کیونکہ میں نے اپنا سب کچھ اسی وعدے پر رکھا ہے۔ صفوان نے اس کے ہاتھ کو پیشانی سے لگا لیا۔ یہ معافی صرف لفظوں کی نہیں تھی، یہ اس کے اندر کے انسان کی واپسی تھی۔ کمرے میں شام کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی، کھڑکی کے پردے ہلکی ہوا سے جنبش میں تھے، اور اسی خاموشی میں صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ زریش ہاتھ میں چائے کا کپ لیے آہستہ آہستہ صفوان کے قریب آ کر رکی۔ ٹھنڈی تو نہیں ہوگی؟ صفوان نے نظریں اٹھائے بغیر پوچھا، مگر اس کی آواز میں فکر صاف جھلک رہی تھی۔ زریش مسکرائی، آپ نے پینے سے پہلے فیصلہ سنا دیا؟ ابھی گرم ہے۔ اس نے کپ اس کی جانب بڑھایا۔ صفوان نے کپ تھامتے ہوئے اس کی انگلیوں کو چھو لیا۔ زریش نے فوراً ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، مگر اس کے ہونٹوں پر آئی مسکراہٹ چھپ نہ سکی۔ ڈر کیوں گئی؟ صفوان نے شرارت سے کہا۔ ڈر نہیں، بس… وہ جملہ پورا نہ کر سکی اور نظریں جھکا گئی۔ صفوان نے کپ ایک طرف رکھا اور ذرا سا آگے جھک کر اسے دیکھا۔ زریش، تم ایسے نظریں جھکا لیتی ہو تو مجھے لگتا ہے جیسے کمرے کی ساری روشنی تم میں سمٹ آئی ہو۔ زریش کے گال ہلکے سے سرخ ہو گئے۔ ایسی باتیں نہ کہا کریں۔ آواز میں شکوہ کم، جھجک زیادہ تھی۔ وہ مسکرا دیا۔ نہ کہوں تو دل نہیں مانتا۔ چند لمحوں کے لیے دونوں خاموش ہو گئے۔ خاموشی میں کوئی بوجھ نہیں تھا، بس ایک سکون تھا جو لفظوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ زریش نے ہمت کر کے اس کی طرف دیکھا تو صفوان کی نظریں پہلے ہی اس پر ٹھہری ہوئی تھی۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ اپنی خوشی، صفوان نے سادہ سا جواب دیا۔ زریش کے ہونٹوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ پھیل گئی، ایسی مسکراہٹ جس میں محبت بھی تھی، اعتماد بھی، اور ایک نیا احساس بھی۔ وہ خاموشی سے صوفے کے کنارے آ بیٹھی۔ صفوان نے اس کی یہ جھجک محسوس کر لی تھی۔ میرے پاس بیٹھنے میں بھی اتنا سوچنا پڑتا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زریش نے فوراً سر ہلایا۔ ایسی بات نہیں، بس عادت نہیں ہے، عادت ہو جائے گی، صفوان نے بہت نرمی سے کہا۔ ہر اچھی چیز کو وقت لگتا ہے۔ زریش نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، یہ جملہ جیسے سیدھا دل میں اتر گیا ہو۔ اس نے بے اختیار صوفے پر ہاتھ رکھ کر خود کو ذرا سا قریب کر لیا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ کم تھا، مگر پھر بھی ایک عجیب سا سکون حائل تھا۔ کھڑکی سے آتی ہوا نے زریش کے دوپٹے کا کنارہ ہلایا تو وہ لاپرواہی میں اس کے کندھے سے پھسل گیا۔ زریش نے فوراً سنبھالنے کی کوشش کی، مگر صفوان نے نرمی سے ہاتھ بڑھا کر دوپٹہ اس کے کندھے پر درست کر دیا۔ زریش، اس نے پہلی بار اس کا نام اس انداز میں لیا کہ وہ ٹھٹک سی گئی۔ جی، تمہارا خیال رکھنا مجھے اچھا لگتا ہے، بوجھ نہیں لگتا، ذمہ داری لگتی ہے۔ زریش کی آنکھیں نم ہونے لگی، مگر اس نے مسکراہٹ کو برقرار رکھا۔ اور مجھے آپ کے ساتھ محفوظ محسوس ہوتا ہے۔ صفوان نے دھیرے سے سر ہلایا، جیسے اس ایک جملے نے اس کی ساری تھکن اتار دی ہو۔ وہ لمحہ بہت سادہ تھا، نہ کوئی بڑے وعدے، نہ کوئی شور، بس دو دل جو آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے۔ صفوان کے لیے دعائیں، اپنی چند ضروری چیزیں اور کچن کا تھوڑا بہت سامان، بس یہی مقصد تھا اس کا۔ جلدی آ جاؤں گی، اس نے دروازے سے نکلتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ صفوان نے مسکرا کر سر ہلایا۔ آرام سے جانا، بھیڑ ہو تو واپسی میں مجھے فون کر لینا۔ زریش نے ایک لمحے کو اس کے چہرے کو دیکھا، وہی مانوس سی فکر، وہی خاموش سا اعتماد، اور دل میں ایک ٹھنڈی سانس اتار کر باہر نکل گئی۔ مارکیٹ ہمیشہ کی طرح ہلچل بھری ہوئی تھی، سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ وہ ایک میڈیکل اسٹور سے صفوان کی دوائیں لے رہی تھی کہ اچانک کسی جانی پہچانی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ زریش، وہ جیسے پتھر کی ہو گئی۔ یہ آواز، یہ لہجہ،
اس نے آہستہ آہستہ گردن موڑی تو سامنے وہی شخص کھڑا تھا، عثمان، اس کا پہلا شوہر۔ آنکھوں میں وہی غرور، ہونٹوں پر وہی طنزیہ مسکراہٹ۔ کیا بات ہے، پہچانا نہیں؟ اس نے جان بوجھ کر طنز کیا۔ زرش نے گہرا سانس لیا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، پلیز راستہ دے۔ وہ ہنسا، ایک تلخ چوبتی ہوئی ہنسی۔ لگتا ہے زندگی میں آگے بڑھ گئی ہو۔ شاپنگ، دوائیں کسی اور کے لیے؟ زرش کی انگلیاں تھیلے پر مضبوط ہوگی۔ ہاں، میں آگے بڑھ گئی ہوں، اس نے سیدھے لہجے میں کہا۔ میں نے شادی کر لی ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو حیرت، پھر فوراً طنز ابھرا۔ شادی؟ وہ ایک قدم قریب آیا۔ تم؟ ہاں، زرش نے نظر اٹھا کر کہا۔ میں نے شادی کر لی ہے۔ وہ ہنسا۔ تو تم اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی ہو؟ زرش کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ تمہیں یاد نہیں؟ اس کی آواز دھیمی مگر زہریلی ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کیا کہا تھا؟ تمہیں بیماری ہو سکتی ہے، تم ماں نہیں بن سکتی۔ زرش کے کانوں میں سیٹی سی بجنے لگی۔ پھر بھی شادی کیوں کی؟ وہ بولتا گیا، کسی اور کی زندگی بھی برباد کرنی تھی۔ زرش کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ میرے شوہر کو سب کچھ معلوم ہے۔ سب کچھ؟ وہ طنزیہ مسکرایا۔ یا تم نے آدھا سچ بتایا ہے؟ زرش کا وجود لرزنے لگا۔ مجھے جانے دے، کیا تم خود کو بھی دھوکہ دے رہی ہو؟ وہ آخری وار کر کے مڑا۔ یا بس وقت گزاری ہو، جب تک سچ سامنے نہ آ جائے۔ وہ وہاں کھڑی رہ گئی، لوگوں کے ہجوم میں، شور کے بیچ، مگر اندر سب کچھ خاموش، خالی اور ٹوٹا ہوا تھا۔ گھر واپسی کا راستہ طویل لگ رہا تھا، ہر قدم بھاری، ہر سانس مشکل۔ تم ماں نہیں بن سکتی، یہ جملہ بار بار اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ دروازہ کھولا تو صفوان کی آواز آئی۔ آ گئی؟ زرش نے جواب نہیں دیا، بس سر جھکا کر کچن کی طرف چلی گئی۔ صفوان نے چونک کر دیکھا۔ زرش، خیریت تو ہے؟ میں چائے بنا لیتی ہوں، اس نے جان بے جان لہجے میں کہا۔ کچن میں وہ مشینی انداز میں کام کرنے لگی۔ پانی چولہے پر رکھا، کپ نکالا، چینی ڈالی، مگر ذہن کہیں اور تھا۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، سانس بے ترتیب تھی۔ وہ گہری سوچوں میں اس قدر ڈوبی ہوئی تھی کہ اسے ارد گرد کا احساس ہی نہ رہا۔ بے دہانی میں اس کا ریشمی دوپٹہ چولہے کی آگ سے جا لگا۔ لمحہ بھر میں کپڑے نے شعلہ پکڑ لیا اور آگ بے رحم تیزی سے پھیلنے لگی۔ جیسی تپش نے اس کی جلد کو چھوا، زرش کے منہ سے ایک دل چیر دینے والی چیخ نکلی۔ وہ گھبرا کر ادھر ادھر ہلنے لگی۔ شعلے اس کے وجود سے لپٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ صفوان نے جیسی اس کی چیخ سنی، اس کے حلق میں آواز اٹک کر رہ گئی۔ آنکھوں کے سامنے زرش کو جلتا دیکھ کر اس کی روح کانپ اٹھی۔ وہ یکدم چیخا، مگر اس چیخ میں طاقت نہیں، صرف بے بسی تھی۔ اسے بچانے کے لیے دیوانہ وار تڑپنے لگا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے ویل چیئر کو آگے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر معذور جسم اس کی دشمنی پر اتر آیا تھا۔ وہ پوری قوت لگا رہا تھا، مگر ویل چیئر کچن کے دروازے میں آ کر پھنس گئی۔ صفوان کی آنکھوں میں آنسو تھے، چہرہ پسینے سے تر تھا، ہاتھ لرز رہے تھے۔ وہ بار بار زور لگاتا، مگر چیئر ایک انچ بھی آگے نہ بڑھتی۔ وہ چیخ چیخ کر پکار رہا تھا، زرش، زرش پلیز، دوپٹہ نیچے پھینک دو پلیز۔ زرش کی آنکھوں میں خوف تھا، جسم لرز رہا تھا، مگر صفوان کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ آخری ہمت جمع کر کے اس نے جھٹکے سے دوپٹہ اپنے وجود سے الگ کیا اور زمین پر پھینک دیا، جہاں شعلے بے جان کپڑے کو لپکنے لگے۔ کچن میں پھیلتی جلی ہوئی کپڑے کی بو، صفوان کی بے بس چیخیں اور زرش کی لرزتی سانسیں۔ زرش بھاگ کر کچن سے باہر نکلی اور صفوان کی طرف دوڑ لگا دی۔ صفوان اسے گود میں کھینچتا اسے باہوں میں بھر گیا تھا۔ اس کے جسم کی کپ کپاہٹ صفوان کے سینے سے لگ کر اور بھی کم نہ ہوئی۔ صفوان نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے بالوں میں انگلیاں اتاری، جیسے اس لرزتے وجود کو یقین دلانا چاہتا ہو کہ خطرہ ٹل چکا ہے۔ کچھ نہیں ہوا، میں ہوں نا۔ اس کی بھری ہوئی آواز زرش کے کانوں میں پڑی تو اس کی بند آنکھوں سے آنسو ڈھلک کر اس کے کرتے میں جذب ہو گئے۔ کچن کے اندر ابھی تک آگ کی سرخ روشنی ناچ رہے تھے، مگر اس لمحے زرش کے لیے سب سے محفوظ جگہ صفوان کی باہیں تھیں۔ اس نے بے اختیار اس کے سینے میں چہرہ چھپا لیا۔ سانسیں بے ترتیب تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ صفوان نے اسے مضبوطی سے تھامے رکھا، جیسے ایک پل کے لیے بھی چھوڑ دیا تو وہ پھر
خوف کی سی آگ میں جل جائے گی۔ کمرے میں ہلکی سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ کھڑکی سے آتی نرم دھوپ صفوان کے چہرے کو چھو رہی تھی اور وہ ویل چیئر پر بیٹھا کہیں گم سا سامنے دیکھ رہا تھا، جبکہ زرش اس کے قریب کھڑی دل کی دھڑکنوں کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کب سے اس لمحے کی منتظر تھی، مگر کہنے کی ہمت نہیں جٹا پا رہی تھی۔ اچانک صفوان نے آہستہ سے اس کا نام لیا تو وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس کی نظریں صفوان کے چہرے پر جم گئیں۔ صفوان نے گہرا سانس لیا، جیسے برسوں کا بوجھ دل سے اترنے جا رہا ہو۔ پھر دھیمے مگر پختہ لہجے میں بولا کہ اس نے بہت سوچ لیا ہے اور اب مزید اپنی حالت سے لڑتے رہنے کے بجائے وہ علاج کے لیے راضی ہے۔ زرش کو ایک لمحے کے لیے یقین نہ آیا۔ اس نے لرزتی آواز میں دوبارہ پوچھا تو صفوان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، وہ علاج کروائے گا، اپنی خاطر بھی اور اس زندگی کی خاطر بھی جو بھی ان دونوں کے درمیان سانس لے رہی ہے۔ یہ سننا تھا کہ زرش کی آنکھیں خوشی سے بھر آئی، آنسو بے اختیار بہنے لگے، مگر ان آنسوؤں میں کوئی شکوہ نہیں تھا، بلکہ شکر، امید اور محبت کی چمک تھی۔ وہ فوراً اس کے قریب آئی اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا کہ وہ ہر دن اللہ سے یہی دعا مانگتی رہی ہے کہ ایک دن صفوان ہمت کر لے، اور آج وہ دن آ گیا ہے۔ صفوان نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اعتراف کیا کہ اگر زرش اس کی زندگی میں نہ ہوتی تو شاید وہ کبھی کے فیصلہ نہ کر پاتا۔ زرش نے آنسو پونچھتے ہوئے مسکراتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور پورے یقین سے کہا کہ وہ ہر علاج میں، ہر تکلیف میں اور ہر امید کے سفر میں اس کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ کمرے کی خاموشی اب بوجھل نہیں رہی تھی، بلکہ اس میں ایک نئی روشنی، ایک نیا حوصلہ اور ایک نئے آغاز کی خوشبو رچ بس گئی تھی۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی ہوئی تھی، مگر اس کا دھیان سجدے میں نہیں تھا۔ ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے، لیکن انگلیاں ہلکی ہلکی کانپ رہی تھی۔ آنکھوں سے ٹپکنے والی نمی کپڑے میں جذب ہو رہی تھی۔ ایک نیا حوصلہ اور ایک نئے آغاز کی خوشبو رچ بس گئی تھی۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی ہوئی تھی، مگر اس کا دھیان سجدے میں نہیں تھا۔ ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے، لیکن انگلیاں ہلکی ہلکی کانپ رہی تھی۔ آنکھوں سے ٹپکنے والی نمی کپڑے میں جذب ہو رہی تھی، جیسے وہ اپنے آنسوؤں کو بھی کسی سے چھپانا چاہتی ہو۔ دل میں ایک شور بھرپا تھا، سوالوں اور خوف کی گونج، جن کا کوئی واضح جواب نہیں تھا۔ کمرے کے دوسرے کونے میں صفوان صوفے پر بیٹھا فائل کے اوراق پلٹنے کا ناٹک کر رہا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار اسی طرف اٹھ جاتی جہاں وہ خاموشی سے ٹوٹ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلی اداسی، بھیگی پلکیں اور وہ بوجھل سانسیں، سب کچھ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں تھا۔ ضبط کی پوری کوشش کے باوجود اس کے اندر کا کرب چہرے پر جھلک رہا تھا، جیسے وہ خود کو سنبھالے رکھنے کی آخری حد پر ہو۔ لوگوں کے تانے، سرگوشیاں اور بے رحم باتیں اس کے کانوں میں مسلسل گونج رہی تھی۔ ہر لفظ تیر بن کر دل میں اترتا اور اسے اندر سے چیرتا جا رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ ٹوٹ رہی تھی، خاموشی کے ساتھ، بغیر کسی شور کے۔ ایسا ٹوٹنا جو سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ یا اللہ! اس کے لب ہلکے سے لرزے، آواز بمشکل نکلے۔ مجھ میں یہ کمی کیوں رکھی؟ صفوان علاج کے بعد ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر اس نے مجھے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ اس ٹوٹے دل اور اس ادھورے وجود کے ساتھ یہ الفاظ اس کے دل سے نکل کر سیدھا رب کے حضور پہنچے تھے۔ صفوان نے اس کے چہرے پر چھلکتی بے بسی دیکھی تو اس کا دل بھی کسی نے مضبوطی سے جکڑ لیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس لمحے صرف نماز نہیں پڑھ رہی تھی، بلکہ خدا کے حضور التجا کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ صبح کا وقت تھا، گھر میں غیر معمولی سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ زرش کچن میں کھڑی ناشتہ تیار کر رہی تھی، مگر اس کا دل کسی انجانے خدشے میں الجھا ہوا تھا۔ آج صفوان کو سفر پر جانا تھا، بزنس کے سلسلے میں، جیسا کہ اس نے بتایا تھا۔ زرش نے خود کو سمجھایا کہ یہ معمول کی بات ہے۔ وہ اکثر ہی کام کے لیے باہر جاتا رہا ہے، مگر آج دل عجیب سا بوجھل تھا۔ صفوان کمرے سے باہر آیا تو مکمل طور پر تیار تھا، لباس نفاست سے پہنا ہوا، چہرے پر وہی سنجیدہ سکون جس کے پیچھے بہت کچھ چھپا ہوتا تھا۔ زرش نے اس کی طرف دیکھا تو ایک لمحے کو رک گئی۔ نہ جانے کیوں دل چاہا کہ پوچھے کب واپس آؤ گے، مگر زبان نے ساتھ نہ دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سفر صرف بزنس کا نہیں تھا، بلکہ اس کی
زندگی کے سب سے مشکل علاج کی شروعات تھی۔ ڈرائیور گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا، باہر 2 نوکر پہلے موجود تھے، وہی لوگ جو صفوان کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے، اس کی دواؤں، اس کی ضرورتوں اور ہر لمحے کے خیال رکھنے کے لیے۔ زرش نے انہیں دیکھا تو دل کو کچھ اطمینان ہوا۔ آپ بے فکر ہیں بی پی جی، ایک نوکر نے آہستہ سے کہا، ہم صاحب کا پورا خیال رکھیں گے۔ زرش نے ہلکا سا سر ہلایا مگر اس کی نظریں صفوان کے چہرے پر جمی تھی۔ وہ آج کچھ زیادہ ہی خاموش تھا، جیسے دل میں کوئی فیصلہ دفن کیے بیٹھا ہو۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، زرش نے بامشکل کہا، زیادہ تھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صفوان نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس نظر میں بہت کچھ تھا، تشکر، درد اور ایک ایسا وعدہ جو وہ زبان سے ادا نہیں کر سکتا تھا۔ تم بھی اپنا خیال رکھنا، اس نے دھیمی آواز میں کہا، میں جلد واپس آ جاؤں گا۔ وہ جانتی نہیں تھی کہ جلد کا مطلب اس کے لیے کیا ہے، اور نہ یہ کہ صفوان کس جنگ کے لیے جا رہا ہے۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ بزنس میٹنگز، فائلوں اور معاہدوں میں مصروف ہوگا، جبکہ حقیقت میں وہ اپنے وجود کے سب سے نازک مرحلے سے گزرنے والا تھا۔ گاڑی آہستہ آہستہ گیٹ سے باہر نکلی تو زرش وہیں کھڑی رہ گئی، ہاتھ بے اختیار سینے پر آ گیا۔ دل میں ایک نامعلوم سی خلش نے جگہ بنا لی۔ یہ وہ، اس کے لبوں پر بے آواز سا جملہ ٹھہر گیا جو مکمل نہ ہو سکا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ جدائی صرف چند دنوں کی نہیں بلکہ اس کی آزمائش کی ایک اور کڑی تھی، اور آنے والے دن اس کے ضبط، اس کی محبت اور اس کی یقین کو بار بار آزمانے والے تھے۔ صفیہ اور سنان صاحب نے اسے بہت حوصلہ دیا تھا، اس کا ہر طرح سے خیال رکھا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ چپ ہو کر رہ گئی تھی۔ گھنٹے دنوں میں اور دن مہینوں میں ڈھلتے چلے گئے تھے۔ صفوان کو گئے ہوئے پورے 3 مہینے ہو چکے تھے۔ وہ فون پر گھنٹوں سے باتیں کرتا، راتوں کو لمبی لمبی ویڈیو کالز کرتا، مگر جب بھی وہ اسے واپس آنے کا کہتی وہ بات کو ٹال دیتا۔ ابھی نہیں آ سکتا، ابھی بہت سے معاملات ہیں جنہیں یہاں دیکھنا ضروری ہے۔ بابا تو پاکستان میں سب سنبھالتے ہیں، مگر یہاں بھی تو کوئی بزنس دیکھنے والا ہونا چاہیے۔ بزنس کا بہانہ، اور وہ بھی ایک مضبوط بہانہ تھا۔ زرش ہر گزرتے دن اس کی محبت میں اور زیادہ گرفتار ہوتی جا رہی تھی، مگر اسی کے ساتھ اس کا دل بے چینی میں بھی گھٹتا جا رہا تھا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ صفوان نے پاکستان واپس آتے ہی ڈاکٹروں سے دوبارہ علاج کروانا تھا۔ اس معاملے پر وہ 2-3 بار خود بھی اسے کہہ چکا تھا کہ آتے اپنا مکمل علاج شروع کرے گا۔ یہی سوچ زرش کے دل کو خاموشی سے کچوکے لگاتی رہتی تھی۔ محبت کے ساتھ ساتھ خوف بھی دل میں جڑ پکڑتا جا رہا تھا۔ 1 مہینہ اور بیت چکا تھا۔ وہ کچن میں دوپہر کے کھانے کی تیاری میں مصروف تھی کہ اچانک ایک جانی پہچانی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ چونک کر ٹھٹک گئی۔ پہلے تو اس نے محض وہم جان کر جھٹک دیا، مگر جب وہی آواز دوبارہ اور پھر مسلسل سنائی دی تو دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی۔ گھبراہٹ میں اس نے جلدی سے دوپٹہ سنبھالا اور تیز قدموں سے لاؤنج کی طرف بڑھ گئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر وہ جیسے پتھر کی ہو گئی۔ صوفے پر وہی دشمن جہاں اپنی پوری رعبدار شخصیت کے ساتھ بیٹھا تھا، نگاہوں میں وہی مانوس سی گہرائی، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ زرش نے حیرت زدہ آنکھوں سے اسے دیکھا، جیسے یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ ایک طرف سنان صاحب اور صفیہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے، جیسے اس لمحے کا انتظار ہی کر رہے ہوں۔ آپ؟ الفاظ ابھی اس کے لبوں پر ہی تھے کہ وہ اٹھا اور چند ہی قدموں میں اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ زرش کی چیخ خوشی کے مارے بے اختیار نکل گئی۔ وہ سب بھلائے صفوان کے سینے سے جا لگی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسے باہوں میں بھر لیا تھا۔ یہ سب تمہاری دعاؤں کی بدولت ممکن ہوا زرش، تم میرے لیے خدا کا دیا تحفہ ہو۔ زرش کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے تھے، دل جیسے برسوں بعد ہلکا ہوا تھا۔ صفوان نے اسے آہستگی سے کندھوں سے تھاما۔ اچھا، ایک اور بات ہے، سرپرائز ہے۔ صفوان کے لہجے نے سب کو حیران کر دیا تھا۔ زرش نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا؟ میں تمہاری تمام رپورٹس اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ بہت اچھے ڈاکٹر سے بات کی ہے میں نے۔ زرش کے ساتھ جیسے سینے میں اٹکنے لگی تھی۔ پتہ ہے ڈاکٹرز نے کیا کہا؟ اس کے ہونٹ کپ کپ آئے، آنکھوں میں انجانا سا خوف اتر آیا۔ کیا؟ صفوان نے گہرا سانس لیا، پھر وہ لفظ ادا کیے جنہوں نے برسوں کی تاریکی کو ایک لمحے میں چیر دیا۔ تم کبھی بھی بانج نہیں تھی زرش۔ وہ جیسے پتھر کی مورت بن گئی۔ صفوان نے گویا دھماکہ کر دیا تھا۔
عثمان نے اپنی کمزوری چھپانے کے لیے تمہیں سارے زمانے میں بدنام کیا تھا، الزام تم پر لگا دیا تاکہ کوئی اس کی حقیقت نہ جان سکے۔ زرش کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے، مگر یہ آنسو اب ذلت یا شکست کے نہیں تھے، یہ رہائی کے آنسو تھے۔ وہ لڑکھڑا کر صفوان کے قریب ہوئی اور اس کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ تم جانتے ہو صفوان؟ اس کی آواز سسکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں نے خود کو کتنا قصوروار سمجھا، میں ہر نماز میں اللہ سے پوچھتی تھی کہ مجھ میں کیا کمی رہ گئی، میں نے کس بات کی سزا پائی۔ صفوان نے اسے مضبوطی سے تھام لیا، جیسے اب اسے کوئی طاقت توڑ نہ سکے۔ اور آج اللہ نے خود تمہیں جواب دے دیا ہے زریر، تمہیں کوئی کمی نہیں تھی، نہ ہے نہ کبھی ہوگی، بس تمہیں میرے نصیب لکھا تھا، تمہارے وجود کی برکت سے میں بھی ٹھیک ہو گیا۔ زرش نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، آنکھوں میں حیرت، یقین اور ایک نئی زندگی کی جھلک تھی۔ تو پھر وہ سب جو لوگوں نے کہا، وہ تانے، وہ نظریں، سب جھوٹ تھا؟ صفوان نے یقین سے کہا، اور آج کے بعد کوئی تم پر انگلی نہیں اٹھا سکے گا، کیونکہ اب سچ ہمارے ساتھ ہے۔ زرش کے لب ہولے سے لرزے، پھر ایک ایسی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی جو برسوں سے گم تھی۔ آج تم نے مجھے صرف ایک خوشخبری نہیں دی صفوان، تم نے مجھے میرا وجود واپس دیا ہے۔ صفوان نے اس کے ماتھے پر پیار سے بوسہ دیا، اور اب یہ وجود محفوظ ہے میرے نام کے ساتھ، میری دعا کے ساتھ۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے تھے۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں برسوں کے زخم بڑھ رہے تھے، اور زرش کے دل پر رکھا اور بوجھ آخر کار اتر چکا تھا۔ وہ سب کچھ سہ کر، سب اندیشے، سب خوف، سب خاموش آنسو پیچھے چھوڑ کر آج ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ زرش صفوان کے سینے سے لگی ہوئی تھی، جیسے برسوں کی تھکن کسی محفوظ آغوش میں آ کر اتر گئی ہو۔ صفوان نے اپنی پیشانی اس کے سر پر ٹکاتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ یہ سب تمہاری دعاؤں کی بدولت ممکن ہو پایا زرش، تم میرے لیے خدا کا دیا ہوا سب سے قیمتی تحفہ ہو۔ زرش کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر اس بار ان میں درد نہیں تھا، صرف شکر تھا۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا گریبان مضبوطی سے تھام لیا۔ میں نے تمہیں ہر سجدے میں مانگا ہے صفوان، اور آج مجھے یقین ہو گیا کہ دعا کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ کمرے کی خاموش فضا میں بس ان دونوں کی سانسوں کی ہم آہنگی تھی۔ باہر شام ڈل رہی تھی، جیسے اندھیرے کے بعد روشنی نے آخر کار راستہ پا لیا ہو۔ صفوان نے زرش کے آنسو پونچھتے ہوئے آہستہ سے کہا، اب کوئی جدائی نہیں، کوئی جھوٹ، کوئی خوف نہیں، اب صرف ہم ہیں، ایک ساتھ ہمیشہ کے لیے۔ زرش نے سر ہلایا، اس کی آنکھوں میں مستقبل کے خواب جگمگا رہے تھے، وہ خواب جو آزمائشوں کی راکھ سے جنم لے کر اب حقیقت بن چکے تھے۔ اور یوں محبت، صبر اور دعا کی یہ کہانی آخر کار سکون کی دہلیز پر آ کر ختم ہوئی، جہاں درد ماضی بن گیا تھا۔ تو ڈیئر پیارے ویورز، اس کا پہلا پارٹ میں اپلوڈ کر چکی ہوں۔ اگر آپ نے اس کا پہلا پارٹ نہیں سنا تو آپ چینل پر جا کر اس کا فرسٹ پارٹ حصار محبت سن سکتے ہیں۔